الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. پاسبان آداب شریعت گل گلشن ولایت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاضی محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ بدر الخطبہ فخر اہل سنت محبوب المشائخ حضرت علامہ مولانا بدر منیر گلفام صاحب زیدہ شرف ہو. گلے گلشن سادات پیر سید آسن گیلانی شاہ صاحب زیدہ شرف ہو. انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں، آج کی یہ محفل پاک عاشق خیر الورا قرۃ عیون الصلحاء جناب قبلہ قاضی محمد اقبال نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرت قبلہ قاضی محمد اقبال نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مغفرت کاملہ عطا فرمائے. ان کے مزار پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے باعث بخشش و مغفرت بنائے. جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے، دل جدائی کا دکھ محسوس کرتا ہے. اس وقت دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اے کاش مرنے والا مجھے بتائے کہ میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. اس وقت اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اس مرحلے میں اسے کس شے کی ضرورت ہے، میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں. لیکن میت بولتی نہیں، آنکھیں بند ہیں، ہونٹ بند ہیں. دل چاہتا ہے کہ کاش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. الحمدللہ پیر طریقت، رابر شریعت، سرمایہ ملت
گلشن علم و عرفان آستان عالیہ آبان شریف کے گل سرسبز محبوب العلماء والمشائخ حضرت قبلہ قاضی محمد محمود احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت باعث رحمت بنائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو میت کو دیکھ کے دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے اور دل میں خواہش ہوتی ہے کاش یہ مرنے والا بتائے میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں یا اسے کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن میت تو بول نہیں رہی، آنکھیں بند ہیں، ہونٹ بند ہیں۔ اگر روح کوئی آواز دیتی بھی ہے تو ہمارے پاس کان نہیں کہ ہم سن سکیں۔ قربان جاؤں سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں پہ شعب الایمان میں یہ حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا میرے امتیوں تم تو نہیں دیکھ رہے کہ مرنے والا تم سے کیا مانگ رہا ہے، پر میں اللہ کا نبی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا میت اس طرح ہے جس طرح کسی کو گہرے پانی میں پھینک دیا جائے اور وہ تیرنا نہیں جانتا۔ جو آدمی تیرنا نہیں جانتا اسے گہرے پانی میں پھینک دیں تو اس کا حال کیا ہوتا ہے، وہ کنارے پہ کھڑے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ روح جب بدن سے نکل کے عالم برزخ میں داخل ہوتی ہے، اس جہان کے تقاضوں کو دیکھتی ہے تو روح اس گھر کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس گھر سے آئی ہے، اپنی اولاد، اپنے لواحقین، اپنے اہل خاندان، ان کی طرف متوجہ ہو کے روح انتظار کرتی ہے کہ کوئی دعا کے ذریعے میری مدد کرے۔ روح انتظار کرتی ہے۔ اب شعب الایمان میں یہ حدیث پاک ہے کہ اگر اس وقت لواحقین دعا کرتے ہیں تو روح کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اگر دنیا میں کسی شخص کو ساری دنیا کی دولت دے دی جائے اس کا دل تھوڑا خوش ہوگا، اس دعائے مغفرت سے روح کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں کسی ایک شخص کو ساری دنیا کی دولت مل جائے تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا، لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی اس روح کو ہوتی ہے جس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہیں۔ یہ تو شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ اگر ہم دعا نہ کریں تو پھر روح کی حالت کیا ہوتی ہے؟ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، یحزن جیرانہ، وہ لوگ اپنی قبروں میں غمگین ہوتے ہیں جن کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی، جن کے پسماندگان انہیں دفنا کے بھول گئے۔ یحزن جیرانہ، وہ لوگ اپنی قبروں میں غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ وہ روحیں عالم برزخ میں غمگین ہوتی ہیں جنہیں ایصال ثواب کے تحفے نہیں بھیجے جاتے۔ عارف کھڑی حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے شادی نہیں کی۔ جب انہوں نے یہ حدیثیں پڑھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشیات اللمات شرح مشکات میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے کہ روحیں اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور دعا کا انتظار کرتی ہیں۔ حضرت میاں محمد صاحب نے جب یہ حدیثیں پڑھی تو پریشان ہوئے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے تیری اولاد ہی کوئی نہیں، تو کس گھر کی طرف انتظار سے دیکھے گا، تو کس گھر سے امید رکھے گا۔ یہ شعر آج بھی گنبد کے چوطرفہ کھڑی شریف لکھا ہوا ہے، کون بندے نو یاد کرے سی، ڈھونڈے کون قبر نو، کس نو درد اساڈا ہو سی وانگ اور رنڈے ور نو۔ رو درود گھنن سب جاسن آپو اپنے گھر نو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے در نو۔ رو درود گھنن سب جاسن آپو اپنے گھر نو۔ ماشاءاللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ ماشاءاللہ
حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی چراہی صاحب زیدہ شرفہ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علماء کی، بزرگوں کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے۔ قاضی محمد اقبال نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بلندی درجات کا باعث بنائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو عالم برزخ میں جا کے اس جہان کے تقاضوں کو دیکھتی ہے تو روح دعا کا انتظار کرتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرنا اور مٹی میں مل جانا ہے، روح مٹی میں نہیں ملتی۔ جسم کو ضرور مٹی میں رکھتے ہیں لیکن روح نہیں مٹی میں ملتی۔ سورہ واقعہ میں ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ فرمایا ہم تمہیں ان جہانوں میں لے جاتے ہیں جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ ہم تمہیں ان جہانوں میں لے جاتے ہیں جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سورہ واقعہ کی آیت مبارک ہے، اور یہ آیت تو آپ سب کو آتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ایک مقام پہ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں اور گھبراہٹ ہوتی ہے کہ موت کے بعد پتہ نہیں کیا معاملات ہوں گے، پر جب اللہ والوں پہ وقت آتا ہے تو انہیں خوشخبری دی جاتی ہے اے اطمینان والے آ جا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے، ارجعی لوٹا الی ربک اپنے رب کی طرف۔ موت سے تو ہم نہیں ڈرتے لیکن موت کے بعد والے معاملات سے ڈرتے ہیں۔ موت نے تو بہرحال آنا ہی آنا ہے، ڈرتے ہیں قبر میں گئے رب ناراض ہوا، قبر دوزخ کا گڑھا بن جائے گی، اللہ کی ناراضگی سے، غضب سے، عذاب سے ڈرتے ہیں۔ مومن کو موت کے وقت خوشخبری دے دی گئی راضیۃ مرضیہ، آ جا اللہ تیرے اوپر راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، جن کے ہجر میں تڑپتا تھا آ ان سے ملاقات کر لیں۔ حضرت کہہ رہے تھے ہمارے پیر بھائی تھے قاضی صاحب، علی پور شریف نسبت تھی جی۔ قاضی صاحب دنیا میں امیر ملت کی محبت میں رہتے تھے۔ فادخلی فی عبادی، ہجر کا زمانہ ختم ہو گیا، وصل کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ فادخلی فی عبادی، موت کی ایک تصویر کا رخ یہ ہے کہ یہ اپنوں سے جدا کرتی ہے، دوسرا رخ یہ ہے اپنوں سے ملا بھی رہی ہے، ادھر جدائی ڈال رہی ہے ادھر ملا رہی ہے۔ فادخلی فی عبادی، جن کی محبت میں تو تڑپتا تھا، جن کے ہجر میں تو تڑپتا تھا، آج ان سے ملاقات کر لے۔ تو موت مٹنے کا نام نہیں ہے، اپنے محبوبوں سے ملنے کا نام ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ابھی منکر نکیر نہیں آئے قبر میں، ابھی میزان نہیں لگا، قیامت بپا نہیں ہوئی، موت کے وقت ہی بتا دیا گیا ہے تو جنتی ہے۔ یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نہ ابھی وہ قبر میں پہنچا کہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے چکا ہے، نہ ہی قیامت آئی ہے کہ حساب کتاب ہو گیا ہے۔ ہاں اعلان قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ یہ جنتی ہے، پر مومن کو موت کے وقت بشارت دے دی گئی ہے، آ جا گھبرانا، اطمینان سے خوشی خوشی آ، اپنے محبوبوں سے ملاقات کر، تو اہل جنت میں سے ہے۔ زندہ رہنے میں لوگ برابر نہیں تو مرنے میں بھی لوگ برابر
نہیں۔ واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، اور مر جائیں تو آہ فلاں مر گیا، پر عاشق کی موت پر واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہو گئے تے عزرائیل کی کرنا۔ میں آپ کے سامنے ہی عرض کر رہا تھا، روح جتنی بھی نیکیاں لے کے جائے نا عالم برزخ میں، اللہ کی عظمت کے سامنے وہ انہیں تھوڑا ہی محسوس کرتی ہیں۔ اس لیے جیسے گناہگاروں کی روح دعا کا انتظار کرتی ہے، نیکوں کی روح بھی انتظار کرتی ہے، نیکوں کی روح بھی دعا کا انتظار کرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ بخشے ہوئے ہیں، نیک ہیں تو اب انہیں پچھلوں کی پرواہ نہ ہو۔ حضرت علامہ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک سال اپنے مرشدوں کے عرس میں شامل نہیں ہوئے، عرس سے چند دن بعد گئے تو آپ فرماتے ہیں وہاں جو مجاور بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے کہا شارانی آپ اس دفعہ عرس پہ کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں عرس پہ نہیں آیا؟ عرس پہ بڑا رش ہوتا ہے، میری غیر حاضری کا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو اس مجاور نے کہا عرس والا دن گزر گیا، اگلی رات آئی تو مجھے خواب میں شیخ احمد بدوی، یہ آپ کے شیخ تھے، شیخ احمد بدوی کی زیارت ہوئی۔ وہ اہل محفل کو دیکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، یہ عبد الوہاب شارانی کیوں نہیں آیا؟ تو قبر والے جانتے ہیں کون قبر پہ آیا ہے۔ بیٹا باپ کی قبر پہ حاضری دے، احسان نہیں کر رہا، باپ سے وفا کر رہا ہے۔ مرید مرشد کے مزار پہ حاضری دے، وہ اپنے مرشد سے وفا کر رہا ہے۔ شاگرد استاد کی قبر پہ حاضری دے، وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے۔ اور امتی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضری دے، وہ اپنے آقا سے وفا کر رہا ہے۔ من حجہ ولم یزرنی فقط جفانی، فرمایا جس نے حج کیا اور میرے پاس نہیں آیا اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ، یا اللہ جو وفا کا لفظ بولے اسے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ۔ حضور کے وصال پاک کے کچھ عرصہ بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے گئے۔ تاریخ دمشق میں ہے ایک رات خواب میں حضور کا دیدار ہوا اور آپ نے بلایا کہ بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو، پر کن لفظوں کے ساتھ بلایا؟ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال۔ بلال اسی رات اٹھتے ہیں، اشکوں کی برسات لگی ہے اور تیاری کر رہے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں راتوں رات کہاں جانے کا ارادہ کر لیا ہے اور آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ بلال حبشی کہتے ہیں مجھے میرے محبوب نے مدینہ منورہ بلایا ہے۔ اسی رات گھر سے نکلے، دروازے سے نکلتے ہوئے زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ بلال بے وفا نہیں ہے، بلال آپ کے روزے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ تو روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ آئیے جو اصال ثواب کی محفل ہے یہ بھی اہل وفا کی محفل ہے، یہ بھی اہل وفا کی محفل ہے۔ دنیا سے کوئی مسلمان پردہ کر جائے تو جو حقوق ہیں دوسرے مسلمانوں پر، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قبرستان کے پاس سے گزرے، قبروں کو دیکھے اور اہل قبرستان کے لیے مغفرت نہ مانگے، اس نے حضور کی امت کے ساتھ وفا نہیں کی۔ یہ وفا کا تقاضا ہے۔ آج آپ سب اہل وفا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان محفلوں میں ہم آج اشتہار پہ عنوان لکھا ہوا تھا قرآن خوانی، تو دعا کرنے سے پہلے ہم قرآن خوانی کرتے ہیں۔ میں نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آیت پڑھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جو قرآن اتارا ہے یہ قرآن شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔
کس کے لیے رحمت ہے؟ جہاں مومن ہے وہاں قرآن کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ مومن دنیا میں ہے، قرآن یہاں اس کے لیے رحمت ہے۔ مومن قبر میں چلا گیا، رحمت للمومنین، قرآن وہاں بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ مومن حشر کے میدان میں آئے گا، قرآن وہاں بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ مومن پل صراط سے گزر رہا ہے، قرآن وہاں بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ مومن جنت میں پہنچ گیا، قرآن وہاں بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ جہاں مومن ہے وہاں قرآن کی رحمت اس کے ساتھ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلاوت اپنی کا ہی فائدہ ہوتا ہے، خود جو تلاوت کر رہے ہیں اس کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن خوانی کر کے کہنا جی سورہ یاسین کا ثواب قاضی منظور احمد صاحب کو پہنچ گیا، انہوں نے تلاوت نہیں کی، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ 75 کے نوٹ پہ سر سید کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس نے بھی لکھا ہوا ہے تفسیر اپنی، جو تفسیر القرآن اس نے کی ہے نا، اس نے کہا ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی زندہ کو دیں یا مردہ کو کوئی فائدہ نہیں، یہ اس کا بھی عقیدہ ہے۔ ویسے اس کے اور بہت سارے کفریہ عقیدے ہیں، وہ عنوان نہیں کہ اس کی طرف جاؤں۔ حدیث پاک ہے مشکات شریف میں، اقرأ یاسین علی موتاکم، جو قریب المرگ ہیں ان کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو۔ یہ مرنے والے سے حضور نے فرمایا سورہ یاسین پڑھ، یا جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فرمایا سورہ یاسین پڑھو؟ جی تو ثابت ہو گیا نا، ایک کی تلاوت سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پڑھنے والے کوئی اور ہیں، موت کی سختیاں دوسرے کی دور ہو رہی ہیں۔ جو نزع کے عالم میں ہے اس سے نہیں فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھ، جو پاس بیٹھے انہیں فرمایا اقرأ یاسین علی موتاکم۔ سکرات موت دور ہوں گی، راحت اور ایمان والی موت نصیب ہوگی، تم قریب المرگ کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو۔ کیا یہ ہم نے کام شروع کیا ہے کہ اصال ثواب قرآن خوانی کر کے؟ یہ صحابہ کا معمول ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ میں نے کیا ہے، صحابہ کا معمول ہے۔ مرکات شرح مشکات پڑھ کے دیکھیں، علامہ یحییٰ شرف الدین نووی کی شرح مسلم پڑھ کے دیکھیں، حضرت ملا علی قاری ان کی مرکات شرح مشکات پڑھ کے دیکھیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر خلال بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس بات کو نقل کی ہے، انصار میں جب کوئی فوت ہوتا کان الناس یختلفون الی بیتہ و الی قبرہ و یقرؤون لہ القرآن، میت والے گھر لوگ جمع ہوتے، کان الناس یختلفون الی بیتہ و الی قبرہ، یا قبر پہ جمع ہوتے، و یقرؤون لہ القرآن، اور میت کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یقرؤون لہ القرآن، 3 محدثین کے حوالے میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں، اسے علامہ یحییٰ شرف الدین نووی نے بھی لکھا ہے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ خالد محمود کیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ برادران اسلام، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن خوانی کر کے اصال ثواب کرنا یہ شروع اسلام ہی سے معمول چلا آ رہا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا فرمان ہے کہ شروع اسلام ہی سے اہل اسلام قرآن خوانی کر کے اپنے مرحومین کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ اس کو جہاں محدثین نے بیان کیا، پہلے میں نے آپ کو احادیث سنائی ہیں، وہیں اس کو فقہا نے بھی لکھا ہے۔
حتیٰ کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جو کتاب الاحکام ہے، احکام کے اندر عبد الوہاب نجدی کے بیٹے محمد بن عبد الوہاب اس نے بھی لکھا ہے کہ قبرستان جا کے قرآن خوانی کر کے دعا مانگ سکتے ہو۔ فتاوی اہل حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں 500 علماء کے دستخط سے جو فتاوی شائع ہوا ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، یہ بات بہتر ہے، یعنی فرض واجب نہیں ہے، یہ بات بہتر ہے کہ جب میت کی تدفین کی جا رہی ہو اس وقت کچھ لوگ قرآن خوانی کریں۔ کبھی مسلمانوں میں یہ معمول تھا کہ جب میت کو قبر میں اتارنے لگتے کچھ لوگ تدفین کر رہے ہیں، کچھ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جتنی دیر میں تدفین مکمل ہوتی تھی اتنی دیر میں ایک مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے۔ پہلے تلاوت شروع ہوتی تھی، بعد میں تدفین شروع ہوتی تھی۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کا؟ کبھی مسلمانوں میں یہ معمول رہا ہے کہ پہلے لوگ بیٹھ کے قرآن خوانی شروع کرتے، پھر میت کو قبر میں اتارتے تھے۔ آیتوں کے نور کے سائے میں میت کو اتارا جاتا تھا۔ ادھر تدفین ہو رہی ہے، ادھر تلاوت ہو رہی ہے، ادھر تدفین مکمل ہوتی، ادھر پورے قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جاتی۔ تو مٹی ڈالنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ایک دفعہ قرآن پاک کا ثواب میت کو پیش کیا جاتا تھا۔ ویسے اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک مرفوعاً بھی موقوفاً بھی موجود ہے کہ جب دفنا چکو تو پھر سرہانے کی طرف اور قدموں کی طرف قرآن خوانی کا اس میں ذکر ہے، فاتحۃ الکتاب کا، سورہ بقرہ کے آخری رکوع کا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان میں قرآن خوانی کرنا یا ویسے قرآن خوانی کر کے ایصال ثواب کرنا، میت کے لیے بخشش کا سوال کرنا، یہ ہم نے نیا کام نہیں شروع کیا، یہ شروع اسلام ہی سے اہل اسلام میں موجود رہا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور خوش نصیبی ہے کہ علماء کی کثیر تعداد بھی تشریف فرما ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے۔ ایصال ثواب مومنوں کو کیا جاتا ہے۔ دعا مانگنے والا بھی مومن ہو، جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی مومن ہو، پھر دعا کا فائدہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو۔ جس خزانے کی حفاظت کی فکر نہیں نہ ہوتی وہ خزانہ ضائع ہو جاتا ہے، ڈاکو پہنچ جاتے ہیں، اور جسے بچانے کی فکر ہوتی ہے بندہ اس کی حفاظت کے تقاضے پورا کرتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ لغوی اصطلاحی تعریفوں کا وقت نہیں، نہ اس طرف جا رہا ہوں، صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عقیدے کا درست ہونا، عقائد کا درست ہونا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو عقائد رکھنے چاہیے، مومن کے وہ عقائد ہیں، مومن ہے وہ۔ علماء تشریف فرما ہے، ان سے پوچھیں، عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا، عقائد کو تسلیم کرنا ہے، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، ضروریات دین، ضروریات اہل سنت وہ طے ہو چکے۔ عقائد میں اجتہاد، یہ پتہ ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ نقیب کہتا ہے میں ایک جملہ دینے لگا ہوں اور پھر وہ عقائد میں دخل اندازی کرتا ہے۔ خطیب کہتے ہیں ذرا میرا نکتہ سننا، اور نکتہ بیان کرتے ہوئے عقائد کا ہی حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ عقائد سیکھنے ہیں، عقائد تسلیم کرنے ہیں، عقائد میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ اجتہاد اعمال میں ہوتا ہے، اور اعمال کی وہ جو فروعی شاخ ہے فقہی مسائل، قیامت تک نئے مسائل پیدا ہوں گے،
اصول سامنے رکھ کے ان میں اجتہاد کیا جائے گا، لیکن اجتہاد کا کوئی مطلقاً دروازہ نہیں کھلا کہ جس نے یسرن القرآن بھی نہیں پڑھا وہ بھی اجتہاد کر رہا ہے، اس کے لیے بھی میرٹ ہے۔ لیکن یہ بات کم از کم یاد رکھیں، عقائد میں اجتہاد، جب بھی کوئی دخل اندازی کرے نا خطیب یا نقیب سٹیج پہ کھڑے ہو کے عقائد میں، تو آپ اس سے اتنا پوچھ لیں کہ کیا عقائد میں آپ نکتہ آفرینی کر کے کوئی نئی شاخ بیان کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ضروریات دین میں اجتہاد کر کے نئی راہ نکالے کافر ہو جائے گا، ضروریات اہل سنت میں اجتہاد کر کے وکھری راہ نکالے گمراہ بے دین اور ولدالین میں شامل ہو جائیں۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، ملا احمد جیون نے نور الانوار میں لکھا، التلوی میں علامہ تفتازانی نے لکھا، شرح مسلم الثبوت میں یہ بات موجود، التوضیح میں یہ بات موجود۔ عقائد میں اجتہاد نہیں کیا جاتا۔ ہمیں اہل بیت سے، صحابہ سے محبت ہے، دینی محبت ہے۔ کون سی محبت ہے؟ دینی محبت کرنی ہے تو دین کے ویڑے میں آ کے کرنی ہے، اور دین کے اصولوں کے مطابق کرنی ہے، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں کرنی۔ اگر اپنی طبیعت کو عقائد میں داخل کریں گے، اسی کا نام گمراہی ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لوگ اپنی طبیعت کو عقیدہ بنا رہے ہیں، اپنی مرضی کو عقیدہ بنا رہے ہیں۔ پریا اسی دا جانیے جس دا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان لے کے گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔